السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر اور آپ کو اسپورٹس کلب میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس ویک کی سب سے بڑی جو اپڈیٹ تھی وہ پی ایس ایل کے ریگارڈنگ تھی. ایک ایسی کنٹروورسی یا ڈبیٹ شروع ہوئی کہ پی ایس ایل ہوگا نہیں ہوگا. پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا جو میڈیا کے لوگ تھے کہ شاید یہ پوسٹ پون یا کینسلیشن کی طرف جا رہا ہے. بٹ یہ اسپیکولیشن, میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ایسی اسپیکولیشن کی طرف جب تک کوئی اتھینٹک نیوز نہ آ جائے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ان سب سے بات کرنے کے لیے میرا خیال ہے موسٹ اپروپریٹ پرسن آج ہمارے ساتھ ہیں میڈیا ڈائریکٹر پی سی بی سمیع الحسن برنی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سو نائس آف یو, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا. نہیں, آپ آف ڈے پہ بھی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جب میں نے سائن اپ کیا تھا تو مجھے بالکل پتا تھا کہ مجھے آف ڈیز کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور لانگ ورکنگ آورز بھی ہونا ہے. بٹ تھینکس فار گیونگ می دی اپرچونٹی. تھینک یو. جی بالکل. میرا جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم اتھینٹک چیز بات کریں. جو اسپیکولیشن جو میڈیا پہ ایک بڑی عجیب سی کنٹروورسی اسٹارٹ ہوئی اور 95% میڈیا نے یہ نیوز دینا شروع کر دی کہ پی ایس ایل پوسٹ پون ہو گیا یا کینسلیشن میں چلا گیا, وچ از ناٹ اپروپریٹ. میرا خیال ہے کہ دے شوڈ آسک یو یا آپ کے پی سی بی کے جو کام ہے ان سے پوچھنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں کریں گے, لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اپنے بتائیے کیریئر کے لحاظ سے, کیونکہ آپ جرنلزم سے بلانگ کرتے ہیں, ایک ٹی وی چینل کے ساتھ آپ نے کام سٹارٹ کیا, پھر آپ آئی سی سی میں چلے گئے, پھر کچھ مین وائل آپ نے پی سی بی میں 2002 یا 2004 تک کام کیا, پھر دوبارہ جوائن کیا لاسٹ 2-3 ایئر سے. تو سارا اپنا پروفائل شیئر کیے ہم لوگوں سے. عرفان صاحب, ساری چیزیں آپ نے بتا دیا. کیا میں کیا بتاؤں؟ نہیں, بس جو آپ نے بتایا میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے. بٹ سوائے اس کے کہ آئی ہیو بین ویری فارچونیٹ اینڈ پریولیجڈ اینڈ لکی کہ میں جہاں پہنچا, مجھے اس پوری جرنی کے اندر بڑے اچھے استاد ملے, اچھے لوگ ملے جنہوں نے مجھے ہیلپ کیا. آئی مین لکی ہوتا ہے آدمی کہ اس کو لائف کے اندر وہ لوگ مل جائے جو سکھاتے ہیں اور آپ کو اچھے ٹریک کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ کو وہ مورلز اور ایتھکس اور ویلیوز سکھاتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے بٹ الٹیمیٹلی آپ گرو کرتے ہیں. اس میں میں آپ کے توسط سے اپنے ہیرو کو ہمیشہ کریڈٹ کرتا ہوں اور وہ ہیں مائی لیٹ فادر اظہار الحسن برنی, ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ اینڈ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. اور ڈان کے ساتھ تھے اور تو میری گرومنگ بھی گھر کے اندر ہوئی. سو آئی ایم کنٹینٹ, آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ آل مائٹی کہ جس نے مجھے یہاں تک لایا اور مجھے الاؤ کیا کہ میں کنٹریبیوٹ کروں اور جو بھی تھوڑی بہت میری نالج ہے یا میں نے سیکھا ہے وہ شیئر کر سکوں. میں ضرور یہ آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈائریکٹر پی سی بی ہیں, بٹ وین ایور وی کانٹیکٹڈ یو, میرا نہیں خیال, میں اس کو ٹی وی آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے اور جو اتھینٹک نیوز, جو کرنٹ نیوز ہے, انہوں نے ہمارے تک کمیونیکیٹ کیا اور اسی لیے میں نے آج اپروچ بھی ساری چیزوں کے حوالے سے انہیں کو کیا. اچھا سر, اب تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں. پاکستانی سیریز نے ڈومیسٹک بڑے اچھے 7 ٹورنامنٹ کروائے, 2 انٹرنیشنل ٹور بھی کروائے, زمبابوے نے وزٹ کیا, پھر ساؤتھ افریقہ آئی, بڑے سکسیزفل ہوئے. پی ایس ایل پاکستان کی سب سے بڑی کموڈٹی ہے اور ہمارا سب سے بڑا الحمدللہ برانڈ بھی بن چکا ہے. اور آپ لوگوں نے اوبیسلی سب نے مل کے, پی سی بی اور فرینچائز والوں نے مل کے اس کو بنایا. اب پی ایس ایل جب ہوتا ہے تو اس میں ہمیں لیپسز بہت زیادہ نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ سیم ہوٹل کے اندر دوسرے لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں, سیم لفٹ یوز ہو رہی ہے. پھر ایک اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کریں تو ان کا شوٹ بھی رکھا گیا جب سب سے پہلے اسی جو فرینچائز کے لوگوں کا کووڈ بھی پازیٹیو آیا. پھر ایک فرینچائز آنر ٹی کافی کے لیے بھی لے گئے کوچ اور کیپٹن کو. تو مطلب بینگ اے بگر اسٹیک ہولڈر ہم بات کریں پی سی بی کی, تو آنیسٹ سارا ہم جب دیکھتے ہیں تو پی سی بی پہ آتا ہے کہ اتنا اچھا آپ شروع سے آرگنائز کر رہے تھے. بٹ کیا لگتا ہے آپ کو ریلیکس ہو گیا تھا پی سی بی یا کمفرٹیبل زون میں سارے چلے گئے تھے؟ سب نے کلیکٹیو جو رسپانسبلٹی تھی آئی ہوپ کہ سب کی تھی, بٹ وہ نہیں مانیٹر ہوئی. تو اس سارے جو انسیڈنٹ ہوا پوسٹ پون ہونا, اس کو کیسے پہلے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے عرفان, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جو انسیڈنٹس آپ نے کوٹ کیے وہ ہوئے یا نہیں ہوئے. میرے پاس وہ نالج نہیں ہے, نہ میں اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں. بٹ جب بھی کوئی ایونٹ خراب ہو جاتا ہے, اور یہ صرف ایچ بی ایل پی ایس ایل کے لیے, دنیا میں کوئی بھی ایونٹ کی آپ بات کریں تو ذمہ داری الٹیمیٹلی ایونٹ آرگنائزرس کے پاس کے اوپر آتی, چاہے اس میں ان کا قصور ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں 2007 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی, جو کہ کیریبین کے اندر ہوا. میں نے پہلا ایونٹ تھا آئی سی سی کے ساتھ کیا اور میرے خیال سے 6واں ایونٹ تھا آف مائی کیریئر. اٹ ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل, اور اس میں ہر وہ چیز جو غلط ہو سکتی تھی وہ ہوتی چلی گئی.
چاہے وہ پاکستان انڈیا کا ایلیمنیشن ہو فرسٹ راؤنڈ سے, چاہے ہمارے کوچ کی ڈیتھ ہو, چاہے فائنل کے اندر جو انٹرپریٹیشن لا کا صحیح نہیں ہوا. سو جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ذمہ داری ایونٹ آرگنائزرس کے اوپر ہی آتی ہے. بٹ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا آپ پاسٹ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ پریزنٹ میں زندہ رہ کے پاسٹ سے سیکھ کے اور فیوچر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے جو ذمہ دار اور رسپانسبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ آرگنائزیشنز گرو کرتی ہیں اور تگڑی ہوتی ہیں اور اپنے گیپس کو فل کرتی ہیں. تو یہی اپروچ لے کے یس اس میں سے لرننگز بہت سارے تھے جو ہوئے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے تقریباً 250 میچز کرا دیے ڈومیسٹک کے, کوئی 8 ٹورنامنٹ کرا دیے, آپ نے زمبابوے کو سکسیزفلی ہوسٹ کر لیا, آپ نے ساؤتھ افریقہ کو سکسیزفلی ہوسٹ کر لیا. تو پھر کیوں ہوا؟ ایک چیز تھی, دیکھیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں, ایوالونگ ٹائمز ہیں. ہم ایک پروگرام ہوئے ہوئے ہم لوگ ایک ٹائپ سے لائف کو گزارنے کے لیے, اور جب اس میں کوئی چینج آتا ہے یا تعطل ہوتی ہے یا کوئی ایبرپٹ چیز ہوتی ہے تو ہمیں بڑی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے اور کچھ چیز ہم ان انٹینشنلی کر دیتے ہیں. تو اس میں ان انٹینشنل چیزوں کا بھی انوالومنٹ ہو سکتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اس میں سے چیزیں سیکھنے والی ہیں اور ان سب چیزوں سے سیکھا گیا ہے, اور ان چیزوں کو اب جو میچز انشاءاللہ تعالیٰ ابو دھابی میں ہوں گے اس کے اندر ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا, ایگزیکیوٹ بھی کیا جائے گا, اور انشور کیا جائے گا کہ دوبارہ جو سچویشن مارچ میں ہوئی تھی وہ نہ ہو. ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت تگڑا برانڈ ہے سنس اٹس برتھ ان 2016, اور ہر بورڈ کی یہ کوشش ہے کہ اس کو اور بہتر اور فارمیڈیبل اور اٹریکٹیو بنایا جائے. اور یہ ایک جرنی ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اور بہت اچھے ٹورنامنٹ ہوئے ان دا پاسٹ. کوشش ہے اس سے بہتر ہو, اور جو آئندہ ہوں گے اور بھی بہتر ہو. اسی طرح ایک برانڈ بنتا ہے, اسی طرح T20 ورلڈ کپ کا بھی برانڈ بنا ہے کہ 2007 میں مثال کے طور پہ انڈین ٹیم کھیلنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان کے ٹاپ پلیئرز نہیں آئے تھے ایسے ہی. اور آج T20 ورلڈ کپ کا کیا برانڈ ہے. سو یہ اوور نائٹ برانڈز نہیں بنتے, ان کو یہ ایک جرنی کے تھرو بنتے ہیں. بٹ یہ پی ایس ایل, ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے یہ ہمارے ملک کا ہے, اور اسی لیے اس کو پاکستان لایا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو 2020 کے اندر ان کے 34 کے 34 میچز پاکستان کے اندر کرائے گئے تھے. 21 میں بھی اسی انٹینٹ کے ساتھ ہم گئے تھے کہ سارے میچز کرائیں گے, اور ہمارے پیچھے وہ تجربہ تھا. بٹ آئی گیس وہ تجربہ شاید اتنے بڑے اسکیل کا جو ٹورنامنٹ تھا شاید وہ نہیں تھا. ڈومیسٹک کے اندر یس اتنے ہائی پروفائل کرکٹرز, فورن کرکٹرز نہیں ہوتے, اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا, اتنے براڈ کاسٹ, ہر چیز ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. بٹ لرننگز ہیں, وہ لرننگز ہم نے اڈیپٹ کی ہیں, ایکسیپٹ کی ہیں, اور کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ. اچھا اس میں سر سیکنڈلی جب سے یہ پوسٹ پون ہوا تو سیکنڈ یہ پی سی بی کی طرف سے ہمیں نیوز آ رہی تھی کہ یہ دوبارہ کراچی میں ہوگا. بٹ میری کچھ فرینچائز آنر سے بات ہوئی, ان کا شروع سے ماننا یہی تھا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ یو اے کے اندر کرنا چاہیے. پاکستانی ہم لوگ اس کو اس طرح مینیج نہیں کر سکتے, آرگنائز کرنا بہت مشکل ہے. آلموسٹ 4-5 فرینچائز آنر کا یہی اسٹانس تھا. تو پی سی بی کا کنٹینیوسلی یہی اسٹانس آتا رہا ہمیں کہ یہ کراچی میں ہی ہم ہوں گے, یہ سارے چیزیں آرگنائز ہیں. تو کیا یہ فرینچائز والوں کا اتنا زیادہ پریشر تھا آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کو ان کی بات ماننی پڑی اور اس کو پھر یو اے میں شفٹ کرنا پڑا؟ دیکھیں ریلیشن شپس کے اندر پریشر ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ریلیشن شپس کے اندر ڈسکشنز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کنونس کیا جاتا ہے. تو اس کانٹیکس کے اندر بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ یو اے کے اندر ٹورنامنٹ ہو. بٹ جب ہم نے 4 مارچ کو جب ٹورنامنٹ پوسٹ پون ہوا تو 11 مارچ کو جب ہم نے فرینچائز اونرز کے ساتھ ڈسکشن کیا تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. ان کی یہی خواہش تھی کہ جو برانڈ ہے یہ اور تگڑا ہونا چاہیے, اس کا کینسلیشن کین ناٹ بی افورڈیڈ. سو یہ ایک پازیٹیو انٹینٹ تھی, معاف کیجیے گا. بٹ یہ ڈیلیور کیسے ہوگی؟ سو پہلے ہم سب نے اور ان کی مشاورت کے ساتھ یہ اگری کیا تھا کہ کراچی میں ٹورنامنٹ ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو 11 اپریل کو کراچی میں ٹورنامنٹ کا پورا اسکیجول ریلیز ہوا تھا. پھر اوبویسلی یہ آن گوئنگ ڈسکشنز بھی تھے, تو انہوں نے عید سے پہلے پھر ریکویسٹ کی کہ نہیں آپ اس کو ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ یو اے کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے پھر لمیٹڈ ٹائم, شارٹ ٹائم, آپریشنل چیلنجز, عید
की हॉलीडेज और ये सब चीज़ें, बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिलेशनशिप वॉज क्रिटिकल, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलेशनशिप हो यूएई गवर्नमेंट के साथ या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलेशनशिप हो विद द फ्रेंचाइज ओनर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते विदाउट कलेक्टिव एफर्ट। सो जो आज इवेंट आज होने को जा रहा है, ये सिर्फ पीसीबी की कामयाबी नहीं है, ये उसका क्रेडिट आपको फ्रेंचाइज ओनर्स को भी देना पड़ेगा जिन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि वेडनेसडे को एक सिचुएशन थी कि वी वर इन अ पोजीशन टू जस्ट प्लग द इवेंट। मैं इसी तरफ बात करेंगे, बट वी वर अबाउट टू प्लग ऑफ द टूर्नामेंट, बट उन्होंने कहा कि ओके जहां तक हमने इतना इंतजार किया, लेट अस वेट फॉर अनदर। सो ये कलेक्टिव अचीवमेंट है, कोई अचीवमेंट सिंगल हैंडेडली नहीं ली जाती। अगर प्लेयर भी 100 बनाता है तो उसके साथ भी कोई आदमी सामने खेल रहा होता है जो उसको हेल्प करता है 100 बनाने के लिए। 5 आउट करता है तो कोई फील्डर होते हैं जो कैच पकड़ते हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट है, और अल्टीमेटली हम इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो इवेंट जिसको पूरा पाकिस्तान बैक करता है, और ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बैक करता है बट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बैक करते हैं जहां भी रहते हैं, डिस्कशंस होते हैं, टीमों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक अजीब गरीब किस्म की एक फेस्टिव ओकेजन होता है, वो वापस हम लेकर आ रहे हैं। यही कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैन से था, अगर आपको याद हो 4 मार्च को, कि हम इस टूर्नामेंट को कोशिश करेंगे रीस्केड्यूल करके कंप्लीट करने की, बिकॉज द गेम इज ऑल अबाउट फैंस। ये फैंस की वजह से इतनी हाइप बनती है, इतनी एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, और फैंस ही वो लोग हैं जो किसी इवेंट को सक्सेसफुल करते हैं, किसी को अनसक्सेसफुल करते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट कि फैंस वो मैच शायद पाकिस्तान में नहीं देख सकेंगे, बट फैंस को ये पता है कि टूर्नामेंट हो रही है, मेरी टीम खेल रही है, मेरे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो एक एंगेजमेंट होगा। जीपीएसएल के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सभी भाई से कुछ मजीद चीज़ें पूछते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये था कि जैसे भारत का हमारे पास प्रेसिडेंट आ चुका था कि उन्होंने आईपीएल यूएई में किया, सक्सेसफुल था, फिर उन्होंने अपने मुल्क में करवाना चाहा, शायद वो मार्क छोड़ना चाह रहे थे कि हमने होस्ट करना है T20 वर्ल्ड कप को भी, तो हम करवा के दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल इज द बिगर लार्जेस्ट ब्रांड वो कह सकते हैं कि हमको इस टाइम बन चुका है, तो वो उसी मार्क के चक्कर में उन्होंने किया। बट आई पर्सनली फील कि शायद एशियन मॉरली एथिकली उतना सिविलाइज कई दफ़ा नहीं होते रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जो यूएई या हम यूरोप की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, उधर जाके हम और तरह बिहेव करते हैं, अपने कल्चर में और करते हैं। तो आपके ख्याल से वाइज डिसीजन है उस सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए कि हम यूएई की तरफ ही मूव कर रहे हैं, यही फैक्टर है? देखिए, हमारा की ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें से कोई ताल्लुक नहीं कि दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं, बिकॉज हर मुल्क के डायनामिक्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑब्जेक्टिव क्या थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑब्जेक्टिव ये थी कि ये टूर्नामेंट कंप्लीट होना है। आप जब ये ऑब्जेक्टिव बना लेते फिर आप उसके इर्द गिर्द काम करते हैं टू मेक इट हैपन, और यही हमने काम किया, क्योंकि अगर हम जून में ना करवाते तो फिर हमारे पास पूरे साल विंडो थी नहीं। पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज जाना है, फिर उन्होंने यूएई आना है अफगानिस्तान से खेलने के लिए, फिर उन्होंने बांग्लादेश जाना है, फिर न्यूजीलैंड की टीम मिड सितंबर की आ जाएगी, फिर 2 T20 के लिए इंग्लैंड की टीम आ जाएगी, फिर T20 वर्ल्ड कप है, फिर वेस्ट इंडीज की टीम ने यहाँ आना है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फरवरी मार्च। सो वेयर इज द विंडो? सो आप क्या चाहते हैं कि आपका PSL कंप्लीट ना हो, जो कि इतना बड़ा ब्रांड है? बिल्कुल। और अगर आप इस साल नहीं करवाते तो क्या अगले साल आप 2 एडिशंस करवाएंगे? ये वो सारे थॉट प्रोसेसेस थे जो बैक एंड के ऊपर चल रहे थे। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, हमारे फैंस के लिए। जब एक बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो आप उसकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। आज 2 फ्लोर हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और फिर सडनली आपको रियलाइज होता है कि अब ये बिल्डिंग बन नहीं रही है। बिल्डिंग पे काम हो रहा होता है, बट इंटीरियर डेकोरेशन हो रही होती है, उसकी केबलिंग हो रही होती है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी काम हो रहा होता है कि लोग सिनेरियो प्लानिंग कर रहे होते हैं। इवेंट को प्लान करना कोई आसान काम नहीं होता। सो इसीलिए ये सब चीज़ें देखते हुए हमने फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ बात की, और जून की जो विंडो थी उसको एक्सप्लॉइट किया, और उसी को वी आर इन अ पोजीशन टू इम्प्लीमेंट। मैं इसी क्योस की तरफ जाने लगा था, जो एक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे तो पहले ही हम अनऑथेंटिक न्यूज़ बहुत देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमने देखा कि मीडिया ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को, आपकी जो प्रेस रिलीज आई पीसीबी की जानिब से, उसमें एक लाइन थी कि हम कल तक वेट करेंगे, देन वी विल डिसाइड। उस एक लाइन, वीक लाइन थी, जिसकी वजह से पूरे मीडिया ने कहा जी पोस्टपोन हो गया। सब 99% रादर देन मीडिया ने यही बोला कि इट इज, ये किसी ने नहीं कोट किया कि कल तक वेट किया जाएगा, सब ने ये कोट किया मुलतवी कर दिया गया। तो आप कैसे देखते हैं कि आपको पीसीबी को थोड़ा सा उसमें
اپنی ریزرویشن اوبیسلی تھی پی سی بی کی کہ کیا ڈیسیجن آتا ہے, بٹ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں جانی چاہیے تھی کہ جو اتنا کیوس پیدا ہو گیا 2 دن 1 دن. اسٹیٹمنٹ تو بالکل کرسٹل کلیئر تھی, اگر آپ اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں, اور وہ انگریزی میں بھی تھی اور اردو میں بھی تھی. تو ہو سکتا ہے شاید مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی, بٹ میرا تو خیال ہے کہ اس میڈیا ریلیز کے اندر کہیں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا. اس میں تو میسج جنرل کیا آپ کے خیال میں 2 ریزن ہمیں میڈیا تک پتہ چلے کہ ایک تو یہ تھا کہ شاید براڈ کاسٹر کا ایشو ہے جو بھارت سے یا ادھر سے ٹریول کرنا ہے ساؤتھ افریقہ سے, وہ تھا, اور ویکسینیشن کی بھی ایک دیکھیے پہلے تو ٹرمز کنڈیشن رکھ دی, دیکھیے پہلے دیکھیے یہ آپ آئی تھنک وی آر جمپنگ, لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا. ہم جرنلسٹوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہمارے خلاف چھپ گیا یہ اچھا نہیں ہے, ہمارے فیور میں چھپ گیا یہ بہت اچھا ہے. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جرنلسٹ وہ چیز رپورٹ کرتا ہے جو ہو رہی ہوتی ہے. اگر اچھا ہو رہا ہوگا وہ تو اچھا رپورٹ کرے گا, اگر وہ غلط ہو رہا ہوگا تو وہ غلط رپورٹ کرے گا. مطلب وہ جیتی ہوئی ٹیم کو نہ ہروا سکتا ہے نہ ہاری ہوئی ٹیم کو جتوا سکتا ہے, یہ فیکٹس ہیں. تو کیا رپورٹنگ ہو رہی تھی؟ رپورٹنگ یہی ہو رہی تھی کہ ڈاؤٹس, ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, ہم بہت قریب جا رہے ہیں, ڈیلیوری ٹائم کم, یہ فیکٹس تھے, وہی اس کو رپورٹ کر رہے تھے. ہاں کبھی کبھی ایکسائٹمنٹ میں ہم شاید وہ بات لکھ دیتے ہیں, کہہ دیتے جو شاید اس ٹائم نہیں کہنی چاہیے, بٹ وہ وہی کہہ رہے تھے جو رپورٹ ہو رہا تھا. وینسڈے کو بھی یہی ہوا کہ ایک ٹائم کے اوپر, یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر ہم ٹورنامنٹ کو پوسٹ پون کرنے کے اوپر آ گئے تھے, بالکل آ گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ جو چیز, اور اسی ٹائم کی لگ بھگ یہ شاید چیز نکلی اور لوگوں نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی, بٹ لوگ یہ بھول گئے کہ ابھی میٹنگ آن گوئنگ ہے, اور یہ میٹنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اور چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور پھر جب 6:50 پہ تقریباً 40 منٹ کے اناؤنس جو ٹی وی پہ چلا, اور اس کے 40 منٹ کے بعد جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کا مجھ میں فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, ہم 24 گھنٹے اور دیکھیں. تو مجھے 3-4 چینلز نے وہ اپنے شو میں لیا, نیوز میں لیا, جی آپ پوسٹ پون ہو گیا, آپ اس پہ کیا مارکس دے. تو میں نے کہا ابھی تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک دن ویٹ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے وی شوڈ ٹاک ٹمارو, کہ ہم ایک دن ویٹ کر کے بات کریں. اچھا سر, پی سی بی کو کریڈٹ بھی جاتا ہے جہاں اکنالج کرنا چاہیے, ہم بہت زیادہ کرتا ہوں, میں خاص طور پہ بہت کرتا ہوں, کہ جس طرح چیئرمین صاحب نے اور پھر وسیم صاحب نے بڑی ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی پاکستان میں کرکٹ کو لانے کے لیے خاص طور پہ, اور بڑی جیسے ہم نے دیکھا ٹیمز نے آنا شروع کر دیا اور بڑے سکسیزفل چیزیں ہو رہی ہیں. اب جیسے پی ایس ایل کی ہم بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی, تو اس میں دیکھا کہ وسیم صاحب چیئر کر رہے تھے ادھر سے یو کے سے, وہ یو کے میں تھے. آپ کی ٹیم پوری عید کے ٹائم کے اندر بھی اس میں سلمان نصیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ یو اے کے اندر عید بھی انہوں نے ادھر اسپینڈ کی. نو ڈاؤٹ کہ ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی آپ سب نے مل کے, اور یہ رزلٹ ہمارے سامنے آیا. ریگارڈلیس کے بڑے زیادہ ڈاؤٹس بھی تھے, سب کچھ تھا, بٹ الحمدللہ ہوئی ہے سکسیزفل. آپ کو نہیں لگتا, اوبیسلی ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کچھ ہے, وی ایڈمٹ کہ وسیم صاحب کو سب سے بڑا بینگ اے سینئر لیڈر ان کو ہونا چاہیے تھا ادھر, اور وہ پلان اس طرح کرتے خود آ کے, اگر ان کی فزیکل اپیئرنس, میرا ماننا ہے ہم آج اسکائپ پہ کر رہے ہوتے تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا اسی شو کو, اور آج ہم ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اس کی ایک ڈفرینٹ اس کی وائب آ رہی ہے. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ ان وسیم کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ یو اے میں ہونا چاہیے تھا. یو اے میں ہونا چاہیے تھا, اوکے, اس کو لیڈ خود کرنا چاہیے تھا سارے میٹر کو. اچھا دیکھیں, وسیم کا کام آپریشنل ڈیلیوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. وسیم از اے ڈیسیجن میکر اور اے پالیسی میکر, اس کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نیسیسری پالیسیز یا انسٹرکشنز دے رہا تھا وہ دے رہا تھا. جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے یا جو ایونٹ سٹاف ہوتا ہے وہ ان پالیسیز کو یا ان گائیڈ لائنس کو فالو کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر وہ پہنچ جائے گا تو جو اس کو اپنے حصے کے پالیسی کام ہے وہ پھر کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. بزنس کرکٹ کے ہم بزنس کے اندر ہیں, ہمارے اور بیک اینڈ کے اوپر 10 کام چل رہے ہیں. سیزن اب آنے والا ہے, پاکستان ٹیم نے انگلینڈ بھی جانا ہے, اس کی بھی تو کام ہوں گے. اگر وہ فزیکلی جا کے ایونٹ آپریشنز کو ڈیل کرنے لگے گا تو پھر ایونٹ آپریشنز والے کیا کریں گے؟ تو ایک دوسری بات یہ کہ کل بھی مجھ سے ایگزیکٹلی یہ سوال کسی نے پوچھا. میں نے 2006 سے لے کے اور 19 تک سارے T20 ورلڈ کپ, بھی سارے میجر گلوبل ایونٹس کیے, اور ان سے پہلے میں ایونٹس کی ریکی کرنے جایا کرتا تھا, وینیوز کی ریکی کرنے جایا کرتا تھا. اب اور ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہوتی تھی, اپنے اپنے ایریاز کو وہ انسپیکٹ کیا کرتے تھے. میں نے 3 ICC میں چیف ایگزیکٹوز کے ساتھ کام کیا, میلکم اسپیڈ, ہارون لارگیٹ اور ڈیوڈ رچرڈسن. ان تینوں میں سے کوئی آدمی ٹریول نہیں کرتا تھا, بیکاز ان کا جاب نہیں ہے. وہ ہر آدمی کا اپنا ایک جاب ہوتا ہے. میں اس ٹورنگ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, بیکاز میرا وہاں جاب نہیں ہے. میرا یہاں جاب ہے تاکہ میں یہاں پر اپنی میڈیا کو اپڈیٹڈ رکھوں, ان کو فیسیلیٹیٹ کروں. وسیم کا کام اور احسان کا کام ہے
کہ اپنی ٹیمز کو گائیڈنس پرووائڈ کرے, اگر وہ پھنس جائیں, ان کو کسی چیز کی ایڈوائس کی ضرورت ہے تو وہ ایڈوائس پرووائڈ کرے. فزیکلی جا کے کام کرنا تو پھر ڈیلیوری ٹیم کیا, ہم نے دیکھا کہ وہ لیڈ کرتے ہیں, تو لیڈ اسی طرح ہوتا ہے. لیڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نہیں ہوتا. لیڈ آپ بیک اینڈ کے اوپر اپنی ٹیم کو چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو پرسپیکٹو دے رہے ہوتے ہیں, ان کو سولوشنز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو آپشنز دے رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں جب آپ کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں پھنس جاتی ہیں, پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں. بٹ لوگ کہہ سکتے ہیں, جن لوگوں نے ایونٹس کے اوپر کام نہیں کیا, میرے گھر میں اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہے یا کوئی تقریب ہو رہی ہے تو آپ کا ایلڈسٹ ممبر آف دا ٹیم تو فزیکلی کام نہیں نہ کرے گا, وہ اوپر سے بیٹھ کے گائیڈ لائنز دے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ دوسرے لوگ کر رہے ہوں گے. ہمارے کانٹریکٹس ہیں, کانٹریکٹ جو مینیج کرے گا وہ احسان یا وسیم تھوڑی کرے گا, وہ تو کانٹریکٹ مینیجر ان کانٹریکٹس کو مینیج کرے گا. سو لوگوں کو شاید ایونٹس, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں کرکٹ نہیں ہوئی ہے بہت سال, تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایونٹس ہوتے کیسے ہیں, ایونٹس ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں, ایونٹس امپلیمنٹ کیسے ہوتے ہیں, ایونٹس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. میں چونکہ اس انوائرمنٹ میں رہا ہوں تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اور آپ یقین کریں یہ کوئی ایشو نہیں ہے جو گلوبل ایونٹس کے اوپر ایشوز ہم نے فیس کیے ہیں, وہ کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوئے, دیٹس اے سیپریٹ میٹر آل ٹوگیدر. بٹ میں آج ہی اپنے کسی کولیگ سے کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا جو, اور اگر میں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ وہ پبلک ہے, وہ ہے 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں کلکتہ جیسے وینیو سے انگلینڈ اور انڈیا کا میچ لے لینا بیکاز دا گراؤنڈ واز ناٹ ریڈی. سو ایونٹ کے اندر یہ چھوٹے موٹے چیلنجز آتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ ایک ساتھ لیں, بٹ اس کو وسیم رن کرے گا, سمی رن کرے گا, احسان, یہ ان کا کام نہیں ہوتا. ان کا کام اوپر سے بیٹھ کے اسٹریٹجیز اور پالیسی. سمیر اصل برنی سے بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, بٹ اٹس ٹائم فار شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس کلب. سمی بھائی سے کچھ مزید کوشچن پوچھتے ہیں. جب پی ایس ایل پوسٹ پون ہوا تو سب سے پہلے جو اس میں جو ان کو ٹھہرایا گیا الزام وہ ڈاکٹر سہیل پہ کیا گیا. اچھا نہیں بتائیں کہاں کا الزام دیا, مطلب وہ ایک میڈیا میں ایک چیز آئی, میں ویسے بتا رہا ہوں اسی طرف چلنے لگا کہ ایک بات آنا شروع ہوئی, انہوں نے ریزائن بھی کر دیا اور چھوڑ دیا, اور انہوں نے ابھی 3-4 دفعہ ٹی وی میں نے ان کو سنا, انہوں نے ڈفرنٹ چینل پہ بات کی کہ مجھے الزام ٹھہرایا جا رہا تھا. ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے لگ رہا تھا میرا کیا اس پہ رول تھا, میں تو صرف ایک میڈیکل گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا تھا, میتھڈ بتا رہا تھا, یہ ساری میری لیپسز نہیں ہے. تو پھر آپ سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, آپ نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں, کمیٹی بنی بھی, انہوں نے چیئرمین صاحب کو رپورٹ بھی پیش کی, تو آپ کے خیال میں وہ پبلک نہیں ہوئی اس میں, کیا کون لگتا ہے کون رسپانسبل تھا اس سارے میتھڈ کے اندر؟ دیکھیے وہ اس کو پبلک نہ کرنا تھا نہ کیا, وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے تھی, جو بورڈ آف گورنر جو ہماری سپریم باڈی ہے ان کی ویوز کے لیے تھی, اور ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری تھا تھرو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کے ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے. دیکھیے یاد رکھیں, اگر ہم کام کریں گے تو ہم غلطیاں کریں گے, اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے. اور جب غلطی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سولی پہ چڑھا دیں, یا مطلب, اور غلطی ایک آدمی نہیں کرتا, غلطی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے. پبلک کرنے میں کیا ہوتا؟ نہیں پبلک کرنے پھر دیکھیں نا, پھر آپ اس کو پھر آپ کہیں گے کہ ان سب کو نکال دو. نہیں نکالنا نہیں, لیکن اتنا بڑا برانڈ ہے اور آپ کا دیکھیے اس نے جو آئیڈینٹیفائی کرنی تھی چیزیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دی. انٹرنلی جو آدمی جس طریقے سے رسپانسبل تھے ان کو جو کچھ ایڈمنسٹریٹولی کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا. چلیے ریکوائرڈ ایکشن تو ہو گیا نا, یہ جو ہونا چاہیے تھا, جس کو بتانا چاہیے تھا, جس کو تنبیہ کرنی چاہیے تھی, وہ سب کام انٹرنلی ہو چکا ہے. دیٹس مائی کوسچن کہ وہ چیزیں ہو گئی, بالکل ہو چکی. چلے بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا سا فرینچائز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ فرینچائز اونر نے بڑا سپورٹ کیا اور لے کے چلے, بٹ انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر پھر وہ ایک میٹر فائنینشیلس کو لے کے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے بھی میرا خیال ہے رائٹلی سیڈ کہ آپ جا کے آپس میں بیٹھ کے بات کریں, آپ دونوں لے کے چلے, دونوں اسٹیک ہولڈر ہیں, تو ادھر آگے کیوں یہ چیز کی جا رہی ہے؟ پھر آپ لوگ پھر بیٹھے, بٹ پھر ایک اسٹیٹمنٹ پیچھے آئی لاسٹ ایئر سر جب پوسٹ پون ہوا کہ ہمیں کچھ فائنینشیل کم دیے جا رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو اب وہ کیا سارا بیک گراؤنڈ تھا اور اب کس پوزیشن پہ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ عرفان آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے نا, ہم کورٹ کیوں جاتے ہیں؟ جب ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. ہم ہمیشہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, بالکل. جب ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی تب ہم جاتے ہیں. ہم دونوں پارٹیاں چلی گئی کلیئرٹی لینے کے لیے, اس لیے تھوڑی کہ چلی گئی کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے. وہ کورٹ نے کہا آپ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں یا بات چیت کر لیں, وہ ریزالو ہو گیا. جہاں تک بات رہی پی ایس ایل اور پی سی بی کی مزید ریلیشن شپ کی, دیکھیں یہ بھی ایوالونگ ریلیشن شپ ہے. اٹس اے نیو میرج, 6 سال اس کو ہوئے ہیں ابھی, اور ہم ساتھ رہیں گے اور تگڑے ہو جائیں گے,
اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہیں گی وہ پلگ ہوتی رہیں گی, بیکاز بوتھ آف اس, I mean PSL brand is critical to both the parties. جی جتنا امپورٹنٹ ان کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے, اس سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے جب, اور میں اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانے والی بات کر رہا ہوں, جو کارڈیل ریلیشن شپ ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4 دن کے اندر سے فرام دا فرینچائزی. جی ایسا ہی ہے, بالکل کتنا انہوں نے سپورٹ کیا اس, نہ صرف اس ایونٹ کو بلکہ پی سی بی کو. ٹھیک ہے. پی سی بی نے اپنے اینڈ سے کیا کیا ہے, دیکھیں ہم ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں. اسی کانٹیکس کے اندر جو بھی یو اے کے اندر انکریمنٹل کاسٹ ہوگی وہ پی سی بی اٹھائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ فرینچائزیز کے کھاتے میں نہیں جائے گی, چاہے وہ ٹریولنگ ہے یا ادھر جو بھی ہے. کے لحاظ سے. اگر پاکستان میں ٹورنامنٹ ہوتا اور اس کی کاسٹ 10 روپے ہوتی, بٹ اب یو اے میں ٹورنامنٹ ہو رہا اس کی کاسٹ 16 روپے ہو گئی, تو جو 6 روپے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی جیب سے دے گا. ٹھیک ہے. وہ برڈن فرینچائزیز کو نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو ان کا جو فائنینشیل برڈن ہے یا ان کے پروجیکشنز ہیں وہ افیکٹڈ نہیں ہوں گے. یہ ہٹ ہم لیں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ ریلیشن شپس. جی جی جی. یہ دنیا میں اسی طرح دیکھیں, ورلڈ وار میں جو جنگیں ہوئیں اس کے بعد جنہوں نے بھی جنگیں کی ان سب کی آپس میں ریلیشن شپ تعلقات بڑے اچھے ہیں یا نہیں ہے. سو لڑائی جھگڑے سے تو کوئی حاصل نہیں ہوتا. باقی یہ کہ ہم چھوٹی موٹی خبریں پڑھتے ہم بھی رہتے ہیں کہ اس کی اس سے جھگڑا ہو سے ریالٹی ہوتی نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہلکا پھلکا ڈس ایگریمنٹ کا مطلب ڈفرینسز نہیں ہوتا. ڈس ایگریمنٹس ایک پروفیشنل ادارے میں, ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. میرا اوپینین ہے, آپ کا ایک اوپینین ہے, آپ مجھ سے باتیں پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہو, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری آپ کی ریلیشن شپ خراب ہے. ہاں بالکل. نیگوشیٹ کرنے سے یا آرگیو کرنے سے تو چیزیں سیٹل ہو. اچھا دیکھیے ان کا انویسٹمنٹ ہے. ہاں بالکل, وہ اسٹیک ہولڈر اوبیسلی اس کے اندر. جی جی. اچھا دوسرا میں لاسٹلی یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب سب کا پوری عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کب اسکیجول آئے گا اور ہمیں پتہ چلے گا. موسٹ لائکلی جو آپ سے بھی پتہ چلا کہ 5th کو سٹارٹ ہوگا, 20th کو اینڈ ہوگا. آلموسٹ 14 میچز ہو چکے ہیں اور 35 ٹوٹل ہونے, تو کچھ اسکیجول شارٹن بھی کرنے کا ہے پلان یا پورا 35 گیم کو ہی ہم ٹارگیٹ کریں گے؟ دیکھیے ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ جتنے بھی ریمیننگ 20 میچز ہیں وہی ہونے چاہیے. ہمارے پاس ونڈو جو ہے وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہے. 20 کو ٹورنامنٹ ختم ہونا ہے کیونکہ ہماری پاکستان ٹیم نے اڑ کے انگلینڈ جانا ہے 23 کو, سو ہم اس سے زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے. جو صرف چیز, اور ہوپ فلی جب آپ کا ایئر ہوگا یہ شو تو اس میں کلیئرٹی آ چکی ہوگی, وہ یہ ہے کہ آج یا کل میں شیڈیول, مطلب سیٹرڈے یا سنڈے میں سے کسی دن شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا. اور اس میں وہ ڈیلے کیوں ہے, وہ ڈیلے اس لیے کہ جو انڈین اور ساؤتھ افریقن نیشنلز ہیں جن کو یو اے ای نے پی سی بی کی ریکویسٹ کے اوپر ایگزیمپشن دی ہے, ان کے ویزاز اپلائی ہوئے ہیں. فرائیڈے کو یو اے ای بند ہوتا ہے, امیگریشن آفیسز بند ہوتے ہیں, تو ان کو ویزے نہیں مل سکے. سیٹرڈے یا سنڈے میں سے 2 دن میں ایک میں ویزا مل جائے گا. جب ویزا ملے گا تو ان کی فلائٹ بک ہوگی. جب ان کی فلائٹ بک ہوگی, اور چونکہ وہ چارٹرڈ فلائٹ سے آ رہے ہوں گے انڈیا سے بھی اور ساؤتھ افریقہ سے بھی, سو سول ایویشن اتھارٹی جو یو اے کی ہے اس کو انٹیمیٹ کیا جائے گا. جب وہ لینڈ کریں گے ان کو 10 دن کا کوارنٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے. مینڈیٹری کوارنٹین ہے. اور آپ لوگوں کا 7 ڈیز ہے پرابلی. ہمارا 7 ڈیز ہے, ان کا 10 دن کا ہے. ہمارا 7 ڈیز کا اس لیے کہ ہماری ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے, ان کا 10 ڈیز کا اس لیے کہ ان کی ویکسین نہیں ہے, بیکاز اٹ از ناٹ ایزیلی اویلیبل ان دوز کنٹریز. جب ان کا 10 دن کا کوارنٹین پورا ہو جائے گا تو جو اس میں براڈ کاسٹ کرو ہوگا اس کو 2 دن چاہیے گراؤنڈ کو ریک کرنے کے لیے, سیٹ اپ کرنے کے لیے. اور جو ساؤتھ افریقہ سے پلیئرز آ رہے ہیں یا کوچنگ سٹاف آ رہا ہے, ان کو 3 دن چاہیے ٹریننگ کرنے کے لیے. سو لینڈ کرنے کے بعد سے لے کے آپ کو 10 دن کوارنٹین پلس 3 ڈیز جس کے اندر ٹریننگ بھی ہوگی اور گراؤنڈ کی ریکنگ بھی ہوگی. جب یہ دن آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اوکے اب ہمارے پاس 16 ڈیز ہے, 15 ڈیز ہے, 14 ڈیز ہے, اور اس کے اندر پھر آپ جی پاکستان سے جو لوگ کراچی اور لاہور سے چارٹرڈ فلائٹس کے اوپر جا رہے ہیں وہ ایز پر اسکیجول 26 کو جا رہے ہیں. سیٹرڈے کے دن ان سارے ٹریولرز کی ویکسین ہو گئی ہے, سوری معاف کیجیے گا, ٹیسٹنگ ہو گئی ہے. جو بھی نیگیٹو ٹیسٹ جن کے ہوں گے وہ منڈے مارننگ کو کراچی اور لاہور کے ہوٹلوں میں چیک ان کر لیں گے. 2 دن کی سیلف آئسولیشن ہے. 26 کو دونوں فلائٹیں ڈپارٹ کریں گی کراچی اور لاہور سے, اور ابو دھابی پہنچنے کے بعد 7 دن کا کوارنٹین. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے بتایا, اچھا ایک میرا لاسٹ پھر ایک پوچھنا چاہوں گا, جیسے براڈ کاسٹر کا پرابلم آیا, اصل میرا خیال ہے یہی ایک چیز تھی جس پہ تھوڑا سا
ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے کہ براڈ کاسٹر شاید ٹریول نہیں، کیونکہ موسٹلی انڈین تھے اور یا ساؤتھ افریقن تھے. تو آپ فیوچر میں پی سی بی اس کو پلان کر رہے ہیں لرننگ ایکسپیرینس کے طور پہ کہ اپنے بندے ہی براڈ کاسٹر کے طور پہ کیری کریں؟ میرے خیال سے یہ تو ہم پچھلے سال بھر سے کر رہے ہیں. جو بھی ہم نے براڈ کاسٹرز لائے تھے باہر سے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کے اسکلفل لوگ بہت ہیں، بٹ اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی کو نہیں استعمال کر سکتے، یا ان کو آتا نہیں، یا یہ ریڈیلی اویلیبل نہیں. بٹ پی سی بی ایز پارٹ آف اٹس انیشیٹو انہوں نے بیئر ان مائنڈ کہ پی ٹی وی اسپورٹس ہمارا پارٹنر بھی ہے. اس پارٹنرشپ کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کے جو ٹیکنیشینز یا ان کے جو کیمرہ پرسنز ہیں وہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز کے ساتھ کام کریں گے. اور وہ انہوں نے کیا پچھلے سیزن کے اندر، جب زمبابوے یہاں کھیل رہی تھی، ساؤتھ افریقہ یہاں کھیل رہی تھی، پی ایس ایل کے کچھ میچز ہوئے تھے، اس میں وہ ہمارے جو پی ٹی وی کے کرو تھے وہ ان کو شیڈو کر رہے تھے، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. بٹ اس اسپیس کے اوپر یا اس لیول کے اوپر آنے کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. اور یہ ایک ایونٹ یا 4 میچز سے نہیں ہوگا، یہ ریگولر آپ کو کرنا پڑے گا. اس ٹیکنالوجی کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کو یوز کرنا پڑے گا. اب وہ ٹیکنالوجی پی سی بی نہیں لا سکتا. وہ ٹیکنالوجی جو منیمم ٹیکنالوجیز آج کل انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میں استعمال ہوتی ہیں، وہ تو پھر پارٹنر یا پروڈکشن کمپنی کا ہی کام ہے. بٹ ہم نے ایز پارٹ آف آر رسپانسبلٹی پی ٹی وی کے سارے کروز یا میکسیمم یا جتنے بھی ہم کر سکتے تھے، ہم نے ان کو انگیج کیا ہے، اور انہوں نے ہمارے پچھلے سال کی جو براڈ کاسٹ کوریج ہوئی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہم جس طرح آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا، اور اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور سارے آنسر جو میرا خیال ہے تمام آڈینس سننا چاہ رہے تھے، جاننا چاہ رہے تھے پی ایس ایل کو لے کے، وہ میرا خیال ہے سارے آپ نے ایڈریس کیا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے. عرفان، ناٹ اے پرابلم ایٹ آل، دیٹ از واٹ آئی ایم ہیئر فار. میرا کام ہے کہ میں آپ سب کے جتنے سے مشکل سوال ہے ان کے میں جواب دوں. سو فیل فری ٹو کال می اینی ٹائم، دیٹ از واٹ آئی ایم ہیئر فار. سو نائس آف یو. ناظرین، آپ نے سمیر حسن بنی کی گفتگو سنی. انہوں نے تمام چیزیں جو کافی دکھنے میں مشکل لگتی تھی بڑے خوبصورتی سے آنسر کیا، اور امید اسی دعا اور امید کے ساتھ ہمارا جو ایونٹ ہے پی ایس ایل جو سب سے بڑی کموڈٹی بھی بن چکا ہے، وہ خیریت سے ہو، اور پاکستانی یہ خوشیاں جو فیسٹیول ہے ایک قسم کا اسی طرح ہی چلتا رہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.